اچھا، اگلا سر یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت امام زید شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام. جی اب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں. جی ہاں تو انہوں نے باقاعدہ ایک جہاد کیا ہے، ان کی نسلوں میں بھی نسل در نسل لوگ جہاد کرتے رہے ہیں. جی اور مطلب ہے یہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اگر آج علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو، یا اگر محق ولی اللہ حسن نقوی کو، جی میں بہت بڑا جناب شیعہ ہوں، میں امام حسن اللہ کو سمجھ گیا ہوں 1400 سال کے بعد، اور آپ کہیں کہ جناب آپ افغانستان سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں جو بچہ پال رہا ہے یہ کیا ظلم ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ امام کون ہے؟ اور غالباً اس طرح کی کوئی روایت بھی ہے. اب میں تھوڑا سا بول رہا ہوں کہ شاید مفتی اسحاق صاحب نے کی ہے یا کسی نے لکھی ہے یہ، میں غلط کہہ رہا ہوں شاید واللہ عالم، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس طرح کی کوئی شیعہ کتاب میں روایت بھی ہے کہ غالباً امام زید نے کہا ہے یا کسی نے کہا ہے، جب ان پر الزام لگا نا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نعوذ باللہ نافرمانی کروں، کہ مجھے تو وہ اپنی وہ گود میں بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے، تو نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ بات نہ بتائیں جس سے انسان جہنم میں چلا جائے، مجھے امامت کا نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی امام ہے؟ اب یہ مجھے نہیں کنفرم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کہ نہیں، ویکیپیڈیا وغیرہ پہ ایسی حدیث پڑھی ہے. آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ وہ اس نے مومن طاق سے کہا تھا کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں بنی امیہ کے خلاف، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو تم میرے ساتھ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اگر دنیا میں کوئی امام معصوم ہے، کوئی امام معصوم ہے تو تیرے ساتھ جو نکلے گا وہ جہنمی ہے. مومن طاق نے اس سے کہہ دیا. اور اگر دنیا میں کوئی امام معصوم ہے ہی نہیں تو تیرے ساتھ جو نکلتا ہے اور جو تیرے ساتھ نہیں نکلتا اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال آپ امام معصوم نہیں ہیں، آپ کے اتباع کرنے سے کسی کو شہادت نہیں ملے گی. تو اس نے کہا کہ میں پھر مومن طاق نے، کیونکہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے والد کے ساتھ میں تھا، تو انہوں نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں غیر امام معصوم کے ساتھ خروج کروں. تو اس نے کہا تھا کہ یہ خروج کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو میرے والد نے بتایا ہے، مجھے کیسے نہیں بتایا کہ خروج کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بتایا، یہ بات اس کی ہو رہی ہے، امامت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک زید کا اچھا تعلق ہے، ہاں زید کا تعلق ہے، تو یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ امام معصوم علیہ السلام، اور زیدیہ ائمہ جتنے تھے یہ بخوبی جانتے تھے کہ امام معصوم کون ہے. اس طرح نہیں تھا، یہ ان کی جہالت کی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. زید کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے روایات میں دو طرح کے احادیث ہیں، بعض مذمت کے ہیں اور بعض تعریف کے ہیں. تعریف کے روایات بھی بہت ہیں، مذمت کے روایات بھی بہت ہیں. تو زید کے متعلق جو تعریف کے روایات ہیں وہ کچھ ان کی سند میں ضعف ہے، اور جو مذمت کے روایات ہیں ان میں زیادہ قوت ہے. تو لیکن اس کے بعد ان کے زیدیہ کے جو امام ہیں ان میں سے کچھ امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور کچھ امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو وہ سب امامت کو جانتے تھے اچھی طرح سے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا طلبی میں اور حسادت میں اس طرح نہیں تک ان کو پتہ نہیں تھا. میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے. یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، تالیف علی بن محمد بن علی بن خزار قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاپ انتشارات بیدار قوم مقدسہ میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 300 میں یحییٰ ابن زید سے روایت ہے، یعنی ان کے صاحبزادے جناب زید کے صاحبزادے جناب یحییٰ. قال سألت ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام عن الائمہ. یحییٰ ابن زید خود کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا، کیونکہ زید اور امام باقر علیہ السلام یہ بھائی ہیں، تو یحییٰ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سکے چچا زاد ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ائمہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا الائمہ 12، ائمہ 12 ہیں، 4 من الماضین و 8 من الباقین، 4 دنیا سے گزر گئے ہیں اور 8 باقی ہیں. تو میں نے پوچھا فسمہم یا ابا، میں نے معاف کیجیے گا، سألت ابی علیہ السلام، میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے ابی عبداللہ کہا، میں نے غلط بولا، میں نے اپنے والد جناب زید سے پوچھا. تو یحییٰ اور زید کے درمیان گفتگو ہے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ان کا نام مجھے بتاؤ کہ وہ امام کون ہے. تو خود زید نے کہا اما الماضین فعلی بن ابی طالب علیہ السلام والحسن علیہ السلام والحسین وعلی بن الحسین. ماضین جو امام دنیا سے گئے ہیں یہ 4 ہیں، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور امام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ اجمعین. ومن الباقین، اور جو باقی ہیں، اخی الباقر، میرے بھائی امام باقر علیہ السلام، وجعفر الصادق ابنہ، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وبعدہ موسیٰ ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وبعدہ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا علیہ السلام، وبعدہ محمد ابنہ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام جواد محمد جواد علیہ السلام، وبعدہ علی ابنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے علی الہادی النقی علیہ السلام، وبعدہ الحسن ابنہ، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام، وبعدہ المہدی، اور ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام. یہ 12. قلت
فقلت یا ابا الست منہم، میں نے اپنے والد سے پوچھا اے میرے والد گرامی آپ ان 12 میں سے نہیں ہیں؟ تو زید نے جواب دیا لا ولکنی من العترہ، میں اس نے کہا نہیں میں 12 اماموں سے نہیں ہوں لیکن میں عترت طاہرہ میں سے ہوں۔ قلت فمن این عرفت اسامیہم، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ نام کس نے بتائے، کہاں سے پتہ چلے؟ قال احد معہود احدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے کہ جناب زید کو ان لوگوں کو بخوبی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا پتہ تھا۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب دکھاؤں، کتاب شریف کافی میں روایت ہے، یہ کتاب کافی ہے جلد نمبر 1 جزء اول چھاپ دارالکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 240 میں کتاب الحجہ، اس میں ایک باب ہے، وہاں پہ جعفر کا، جامعہ کا، مصحف زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں حدیث نمبر 3 ہے، اس میں فرماتے ہیں عندی الجفر الابیض، میرے پاس وہ کتاب ہے جس کا نام ہے جفر ابیض۔ قال قلت فأي شيء فيه، میں نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز لکھی ہے، جفر ابیض میں کیا لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا زبور داود، جناب داؤد علیہ السلام کی زبور ہے، و توراۃ موسیٰ و انجیل عیسیٰ و صحف ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابیں، زبور داود، انجیل عیسیٰ، مصحف ابراہیم، تورات موسیٰ، یہ سب وہاں پہ موجود ہے۔ والحلال والحرام، اور اس میں حلال و حرام کے احکام بھی ہیں۔ وہ میرے پاس ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مصحف جو قرآن مجید نہیں ہے، اور ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کے والد گرامی کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد، کیونکہ ان کا غم بہت بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا تھا، یہ فرشتہ آتا تھا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے گفتگو کرتا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس گفتگو کو لکھتے جاتے تھے۔ تو وہ گفتگو ہے مصحف زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس میں وہ قرآن نہیں ہے، اس میں حلال و حرام بھی نہیں ہے، اس میں آئندہ کے جتنے آنے والے واقعات ہیں کہ کیا ہوگا دنیا میں، وہ سب واقعات وہاں پہ لکھیں۔ ما ازعم ان فیہ قرآن، مجھے پتہ ہے میرا یقین ہے کہ اس میں کوئی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے علاوہ ہے۔ وفیہ ما یحتاج الناس الینا ولا نحتاج الی احد، ان کتابوں میں وہ علوم ہیں کہ ان سب میں لوگ ہمارے محتاج ہیں، ان علوم کسی اور کے پاس نہیں ہیں، لوگ ہمارے محتاج ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ یہ کسی اور کے پاس یہ علوم ہو سکتے ہیں۔ حتی فیہ الجلد و نصف الجلد و ربع الجلد و عرش الخدش، یہاں تک کہ ان کتابوں میں یہ احکام موجود ہیں کہ کس جرم میں آپ کو 1 کوڑا لگے گا، نصف کوڑا لگے گا، ربع کوڑا لگے گا، 1/4 کا کوڑا، یہ کسی مسلمانوں کی کتاب میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ کون سا جرم ہے کہ اس میں آدھا کوڑا لگے گا، وہ بھی موجود ہے۔ عرش الخدش، کہ اگر آپ ایک شخص کو آپ اس طرح اس کے جسم پہ ایک خراش ڈال دیں، ایک ہلکا سا اس کی چونٹی لے لیں تو اس کی کیا ہوگی، کتنا اس کا جرمانہ، وہ بھی موجود ہے۔ فرمایا وعندی الجفر الاحمر، میرے پاس کتابیں لال چمڑے والی کتاب ہے، جفر الاحمر ہے۔ قلت وائی شیء الجفر الاحمر، انہوں نے فرمایا کہ جفر الاحمر میں وہ ایک شاید تیلا ہے، وہاں پہ سلاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وانما یفتح للدم یفتح صاحب السیف للقتل، اور یہ اس وقت کھلے گا کہ جب ہمارا امام آئے گا صاحب تلوار، اور وہ قتال کے لیے جب نکلیں گے تو یہ تیلا کھولیں گے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلاح ہوگا وہ وہاں سے نکالیں گے۔ فقال له عبداللہ ابن ابی یعفور، عبداللہ ابن ابی یعفور نے اس وقت کہا اصلحک اللہ یعرف هذا بنو الحسن، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد کی نسل جو تھی وہ امامت سے منحرف ہو گئے تھے، وہ امامت کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام نستجیر باللہ بھی وہ امام منصوص نہیں تھے، وہ بعد میں امام بنے، بھائی جب لوگوں نے بیعت کی تو امام بنے۔ تو کہ ان باتوں کو پتہ ہے ان کو، فرمایا ای واللہ کما یعرفون اللیل انہ لیل والنہار انہ النہار، اللہ کی قسم ان کو بخوبی پتہ ہے۔ ائمہ زیدیہ جو تھے، اکثر ائمہ زیدی جو تھے امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور یہ اکثر یہ جو تھے یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد یہ منحرف ہو گئے تھے، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ تو اللہ کی قسم وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ جانتے ہیں رات رات ہے، دن دن ہے، اس طرح اچھی طرح جانتے ہیں ان باتوں کو۔ وَلَكِنَّهُمْ يَحْمِلُهُمُ الْحَسَدُ وَطَلَبُ الدُّنْيَا عَلَى الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلب دنیا اور حسادت، طلب دنیا اور حسادت یہ ان کا موٹیویشن ہے کہ اس طلب دنیا اور حسادت کی وجہ سے یہ جہد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ہماری حق کو، کہتے ہیں کہ نہیں آپ امام نہیں ہیں، ابو بکر امام تھا، عمر امام تھا، پھر عثمان، پھر جو بھی، پھر علی علیہ السلام امام بنے کچھ عرصے کے لیے، پھر جو بھی قتال کرے گا، خروج کرے گا دشمن پہ وہ امام ہوگا۔
وَلَوْ طَلَبُ الْحَقَّ بِالْحَقِّ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ حق کو ڈھونڈ لے اور حق کو قبول کر لے ان کے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں بہت سارے منکرین آئے ہیں، اس میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اکثر اصحاب جو تھے وہ غیر سادات تھے، روات احادیث وغیرہ ان کے انصار غیر سادات تھے اور سادات میں سے کم گزرے، اور بہت سارے سادات مختلف ادوار میں انہوں نے امامت کی رد کیا۔ مثلا امام رضا علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ برائی کرتے تھے اور بعد میں واقفی بنے تھے، کچھ زیدی بنے تھے۔ تو لیکن یہ دیکھیں اس کی مثال بہت ہے تاریخ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا قوم تھا قریش، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے۔ وہ تو اس طرح جانتے تھے کہ جیسے جب بچپن سے پیدا ہوئے ان کے والد صاحب کو جانتے تھے، ان کے جد کو جانتے تھے۔ قریش کا بڑا جو تھا، قریش کا جو بزرگ تھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے۔ ان کی والدہ کو وہ اچھی طرح، مکہ تو ایک چھوٹا سا شہر تھا، ایک قصبہ تھا، اور اس میں جو اہم قبیلہ ہے قریش، وہ تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش میں سب سے بہترین خاندان جو تھا بنی ہاشم تھا، اس کے سردار کے صاحبزادے ہیں، چشم و چراغ ہیں۔ جتنی محبت حضرت عبد المطلب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اپنے کسی بیٹے یا نواسے سے نہیں کرتے تھے، تو ان کو تو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ پھر ان کا کردار کہ بچپن سے صادق امین سب اپنی امانتیں ان کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے۔ اور یہی قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے معجزات دیکھے، یا آپ کو پتہ ہے نا دعوت ذوی العشیرہ میں ان کو بلا دیا، سب سے پہلے ان کو بلایا، قریش کو بلایا، بلکہ اپنے بنی ہاشم کو بلایا، قریش کو چھوڑا، بنی ہاشم کو، کہ وہ قریش سے بھی کم تر ہے، محدود ہے، اور ان کو 3 دن تک ان کو کھانا کھلاتا۔ آپ نے واقعہ سنا علی الحسن بھائی؟ واقعہ سنا نہیں سنا؟ جی دعوت دیا تھا، کھانا بنا رہے تھے نا وہ، کہ وہ اتنے بڑے بڑے آدمی تھے، مثلا جسمانی لحاظ سے کھانا بہت کھاتے تھے، تو ہر دن ان کے لیے وہ بکری کا یا دمبے کا ایک جو ہاتھ ہے، لیگ ہے، پیر ہے، وہ پکاتے تھے ان کے لیے۔ وہ تو ایک آدمی اس کو کچا کھا جاتا تھا، اور دودھ کا ایک برتن لا کے رکھتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہاں سے کم نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کہتے تھے، ابو لہب کیا کہتا تھا، اس نے ہمیں کیا کیا، جادو کیا، یہ جادو ہے۔ حالانکہ رسول پاک، سب لوگ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سچا، جتنا صادق، جتنا امین، جتنا خوش اخلاق تاریخ نے نہیں دیکھی ہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ امامت اور نبوت کا ادعا کر رہے ہیں کہ تم اب میری اطاعت کرو، ان کے چچا، ان کے سب چچا بنی ہاشم، ابو لہب، اور ان کے صرف ابو طالب علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے تقیہ میں تائید کیا، علی علیہ السلام ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب، اگر آپ کے رشتہ دار دنیائی لحاظ سے آپ کی سے دشمنی کرتے ہیں، جیسے قریش آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے، آخر میں جب سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو اس کے بعد فوراً پورا کے پورا عرب اسلام لائے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں اسلام لائے فتح مکہ کے بعد باقی قبائل؟ کیونکہ قریش مخالفین کا لیڈر تھا، حزب اختلاف کا لیڈر قریش تھا۔ جب قریش اسلام لایا نا سنہ 8 ہجری میں، وہ بھی زبردستی، تو باقی لوگوں نے، کیونکہ قریش قائد تھے، قریش رہبر تھے، قریش امام تھے، بقیہ عرب کے لیڈر، ایک ایلیٹ تھے، جب وہ مسلمان ہوئے، وہ فتح ہوئے، تو دوسرے عربوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے پیغمبر کا، اس نئے دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ زبردستی یا ایمانداری میں وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ حق کو جانتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں، تو اگر کچھ اولاد ائمہ علیہ السلام میں لوگ یہ امامت سے منحرف ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نس نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے تھے بھائی؟ او بھائی کتنے معجزات تھے ان کے؟ شق القمر آپ شق القمر دیکھو، رد الشمس دیکھو بھائی، اور بھائی اس سے بڑا معجزہ آپ کو چاہیے؟ قرآن جیسا معجزہ، اب قرآن چلا ایک عقلی معجزہ ہے، شق القمر تو معجزہ ہے، لوگوں نے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لائے تو کیا لشکر لے کے آئے مارنے کے لیے لشکر لے کے آئے کہ جادوگر ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ ان کے خاندان میں، نہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی جادوگر رہا ہی نہیں ہے۔ بس ایمان نہیں لانا ہے کہ ایک تہمت تو لگانا ہے نا کہ یہ جادو کر رہا ہے، اور یہ اگر یہ جادو کر رہا ہے تو تم بھی جادو کرو، تمہارے پاس تو اس سے بڑے جادوگر ہیں، تم کوئی شق القمر کر دو، تم شق القمر سے چھوٹا کوئی جادو لے کے آؤ۔ دیکھو فرعون جو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے اس کا پرورش کرنے والا تھا، فرعون جو تھا اس کے گھر میں پلا بڑا ہے نا، اور ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک آدمی کو آپ
ایک آدمی کو آپ اس کی دیکھیں، جب جو ہی موسیٰ پیدا ہوئے ہیں اتنا سخت امتحان ہے ان کی والدہ کا کہ اس کو تابوت میں رکھو، دریا میں چھوڑ دو. پیارے بچے کو کوئی ایسا کرتا ہے؟ ننھا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، وہ تو آنکھ سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے بیٹا انسان کا، اس کو تم صندوق میں رکھو، دریا میں چھوڑ دو، ہمیں واپس کر دیں گے، ہم تمہیں واپس کر دیں گے بیٹا، تم ابھی اطمینان کرو. اس نے چھوڑ دیا، فرعون والوں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی اس کی عمر 1 دن یا 2 دن تھی موسیٰ علیہ السلام کے. فرعون نے اس کو پکڑا. یعنی ساری بچپن جوانی کہاں گزری ہے فرعون کا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاں گزری. اگر آپ ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں نا اول یوم سے، پہلے روز سے جوانی تک، اس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیسا آدمی ہے، کس طرح کا بچہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آیا، ید بیضاء کے ساتھ آیا، عصا کے ساتھ آیا، کتنے معجزات. فرعون کہتا ہے نہیں آپ جادوگر. فرعون کو تو قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. نہ صرف فرعون کا پورا دربار، اس کا پورا قوم وَاسْتَيْقَنَتْهَا، وہ اچھی طرح سے ان کو یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، لیکن کہتے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے نا. اب کہ اہل بیت علیہ السلام کا خاندان، ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ دنیا ان کے پاس تو تھی نہیں، دنیا والے ان کے دشمن ہیں، تو حکومت ان کے دشمن، جتنی حکومتیں گزرے ان کے خون کے پیاسے. اگر ان کے رشتہ دار طلب دنیا میں ان کی امامت کا انکار کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، اور یہ حق و صدق کا کوئی معیار یہ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر ہمارے پاس نصوص ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اب اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ بنی ہاشم اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ کوئی نہ عقل میں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں اس کی کوئی ہے کہ بنی ہاشم کے سب بنی ہاشم میں سے کوئی اس کا مخالف نہ ہو. اس طرح تو کوئی ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی معیار ہی نہیں. اگر کچھ لوگوں نے امامت کا انکار کیا ہے تو ان کی اپنی بدبختی ہے. اوکے مزید بھائی، میں بہت بولتا رہا، معاف کیجیے. کوئی نہیں.